السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ماہ محرم الحرام میں یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ عاشورے کا روزہ رکھنا یہ کیا ہے، اور روزہ کس طرح رکھیں، اور محرم میں کتنے دن روزہ رکھیں، 9-10 کو رکھیں یا 10-11 کو رکھیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو عاشورے کے دن کے روزے کی فضیلت بھی بتاؤں گا، اور آج یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ روزہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے، 1 دن کا ہوتا ہے یا 2 دن کا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، یاد رکھ لیجئے، ماہ محرم الحرام یوں تو بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اور ماہ محرم الحرام میں ایک عظیم واقعہ، ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جو آپ کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام میں جو 10 تاریخ ہوتی ہے، جو عاشورہ کا دن ہوتا ہے، اس دن روزہ رکھا جاتا ہے، اور یہ سنت ہے۔ لیکن صرف عاشورہ کے 1 روزہ نہ رکھیں، بلکہ 2 روزہ رکھنے کا حکم آیا ہے کہ آپ یا تو 9-10 رکھیں یا تو آپ 10-11 رکھیں، یعنی 9 محرم 10 محرم کو، یا 10 محرم یا 11 محرم روزہ رکھیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو اس تعلق سے سناتا ہوں۔ یہ حدیث بخاری شریف، مسلم شریف دونوں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، قدم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ فراء الیہود تصوم یوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني اسرائيل من عدوهم فصامه موسى فقال فإن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو آپ نے مدینہ کے یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو یہودیوں نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمایا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو تم سے زیادہ موسیٰ کا حقدار میں ہوں، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، اور آپ نے اپنے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آئندہ سال عاشورہ کے ساتھ ساتھ ایک اور روزہ رکھا جائے، یا پیچھے کے رکھیں یا بعد میں رکھیں، یعنی 9 محرم کو رکھیں یا 11 محرم کو رکھیں، لیکن عاشورہ کے ساتھ ساتھ ایک اور روزہ رکھیں تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ وہ صرف ایک ہی دن کا روزہ رکھتے تھے، اور مسلمانوں کو 2 روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تاکہ ان سے ہمارا الگ ہو جائے، مشابہت نہ ہو، ان سے برابری نہ ہو۔ تو پیارے ناظرین، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ماہ محرم الحرام کے روزے یہ کیا ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ سنت ہے، لیکن آپ نفلی روزہ رکھیں گے، یعنی نفلی روزے کی نیت کر کے آپ کو اس روزے کو رکھیں، 9 محرم یا 10 محرم یا 10 یا 11، 2 روزہ آپ رکھیں، ہو سکے تو 3 رکھیں، 4 رکھیں، 5 رکھیں، 1 محرم سے 10 محرم تک رکھیں، 1 محرم سے 30 محرم تک رکھیں، یہ آپ کی مرضی ہے، نفلی روزہ ہے، آپ چاہیں جتنے دن رکھ سکتے ہیں، لیکن 9 اور 10 ضرور رکھیں، یا 10 یا 11 ضرور رکھیں۔ 10 عاشورہ کا دن ہے، اس دن آپ روزہ رکھیں، یا آپ اس سے 1 دن پہلے سے رکھیں یعنی 9-10 رکھیں، یا 10 کے 1 دن بعد تک رکھیں یعنی 10-11 رکھیں۔ بہرحال عاشورہ کے دن روزہ ضرور رکھیں، اس روزے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا، اور یہ بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا بھی، اور آپ نے رکھنے کا بھی حکم دیا۔ لیکن ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی انسان نے مجبوری کے تحت عاشورہ کا روزہ نہیں رکھا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، یہ نفلی روزہ ہے۔ اور کسی انسان نے ایک جو روزہ بڑھا کر رکھنے کا ہے، جیسے 9 یا 10 رکھیں یا 10 یا 11 رکھیں، کوئی ایسا انسان ہے جس نے 10 تو رکھ لیا مگر 9 نہیں رکھ پایا، 11 نہیں رکھ پایا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ آپ 9-10 رکھیں یا 10-11 رکھیں۔ اگر کسی مجبوری کے تحت نہیں رکھ پائے تو کوئی گرفت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ محرم کے روزے کے تعلق سے جو بھی آپ کے ذہن میں سوال تھا
ہر سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اگر یہ ویڈیو آپ یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں تو دا نظر الاسلام آفیشیل یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو اوپر آپ کو فالو کرنے کا بٹن دکھ رہا ہوگا، آپ فالو ضرور کر لیں۔